السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 282 میں فرماتے ہیں، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلا دے۔ دوستو، یہ وہ آیات ہیں جن کی بنا پر پچھلی کئی دہائیوں سے اسلام اور قرآن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلی نظر میں کوئی بھی پڑھنے والا یہی سوچے گا کہ اسلام عورت کو کمتر مانتے ہوئے اس کی گواہی کو ناکافی بتا رہا ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کی گواہی کی ویلیو زیادہ ہے؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ الزام ثابت کرنے کے لیے 5 دفعہ قسم کھائے۔ اگر عورت معصوم ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ وہ بھی 5 دفعہ ہی قسم کھا کر گواہی دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مرد کی گواہی برتر ہے تو آخر کیوں اللہ نے بیوی کو 10 دفعہ قسم کھانے کا نہیں کہا؟ اب دوبارہ سورہ بقرہ کی ان آیات کی طرف آتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مالی معاملات یا لین دین کے معاملات کے متعلق نازل کی ہیں۔ جب ہم ان آیات کے پس منظر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم عربوں کا زمانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورت کو اس قدر کمتر اور غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی مذہب، کوئی دینی کتاب یا کوئی مفکر عورت کو اس کے بنیادی حقوق بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم سے اٹھتے ہیں جو نہ صرف عورت کو عزت دیتے ہیں بلکہ مردوں سے کہتے ہیں کہ اپنے مالی معاملات میں وہ عورتوں کی گواہی کو لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! اگر ہم اپنی آنکھوں سے کفار کی لگائی ہوئی آزادی نسواں کی پٹی اتار کر دیکھیں تو بہنوں، یہ ہے اصل حقوق، اصل لبریشن اور حقیقی فیمنزم۔ اگر ہم ان آیات کو کچھ پرانی تفاسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو فخر الدین رازی جیسے مفسر نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں عورت کی نفسیاتی اور بایولوجیکل کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن آپ یہ جان لیں کہ عورت کے کمتر ہونے کا یہ فلسفہ انہوں نے قرآن یا حدیث سے نہیں بلکہ قدیم یونانی فلسفر ہپوکریٹ سے لیا ہے۔ جبکہ زیادہ تر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ 2 عورتوں کی ضرورت محض اس لیے ہے کہ اس دور کی عورتیں مردوں کے مالی معاملات سے بالکل بے خبر تھیں۔ ایسے میں دوسری عورت کے ساتھ ہونے سے گواہ عورت کو آسانی ہو جائے گی۔ ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں گواہی کے لیے مرد بھی 2 ہی درکار ہیں، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 2 عورتیں یہ کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں صرف عورتوں کے متعلق ہو، جیسے حمل، دودھ پلانا یا پیدائش کے معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ جس بارے میں کوئی انسان بہتر جانتا ہو اس معاملے میں اس کی گواہی زیادہ ریلائبل ہوگی، یعنی مردوں کی گواہی مردوں کے معاملات میں اور عورتوں کی گواہی عورتوں کے معاملات میں زیادہ افضل ہے، اور یہی ابو قدامہ کی بھی رائے ہے۔ دوسری طرف علماء اس بات پر بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی تعلیم یا کام کی وجہ سے مالی معاملات پر عبور رکھتی ہو تو ایسے کیس میں اس کی گواہی میں کسی ہیلپر عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں قرآن کے بعد حدیث کو مانا جاتا ہے۔ ہم تک سب سے زیادہ احادیث پہنچانے والی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ صرف ان کی گواہی پر ان حدیثوں کو اوتھینٹک مانا جاتا ہے اور انہیں فالو کیا جاتا ہے۔ اکرم الندوی نے ایسی 8000 سے زائد عورتوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نہ صرف احادیث کو پڑھا، انہیں آگے پہنچایا، بلکہ ان میں سے کئی مسلم دنیا کے نامور علماء کی اساتذہ رہی ہیں۔ اگر عورت کو اسلام اتنا ہی کمتر گردانتا ہوتا تو حدیث جیسے معاملات میں عورت کو ہرگز شامل نہ کیا جاتا۔ گواہی کے بارے میں ابن القیم لکھتے ہیں کہ اگر گواہی دینے والی کوئی معروف مسلم خاتون ہو جیسے عطیہ یا سلمہ، ان جیسی خاتون، تو ان کی گواہی کو کسی بھی عام مرد کی گواہی سے افضل اور بہتر سمجھا جائے گا۔ مسلمانوں، ہمیں اللہ نے ایک پاک اور مکمل دین سے نوازا ہے، ہمیں کفار کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میری اس کوشش کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس آگاہی کو بڑھائیے گا۔ جزاک اللہ فار واچنگ۔